بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا من ترنمت بثنائه ورك اللسان وتغنت بتهليله عنادل الكيان، والصلاة والسلام على حبيب الرحمن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا نبي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. جہاں پہ ذکر خیر الانام ہوتا ہے، جہاں پہ ذکر خیر الانام ہوتا ہے، عنایتوں کا وہیں اہتمام ہوتا ہے. فراز عرش سے ہوتا ہے فرشتوں کا نزول، جہاں نبی پہ درود و سلام ہوتا ہے. فراز عرش سے ہوتا ہے فرشتوں کا نزول، جہاں نبی پہ درود و سلام ہوتا ہے. گلیکسی آف نعت خانہ نظام. میں تو ایک طالب علم ہوں جن کی زبان سے میرے نبی کا نام نکلا ہو اور اتنے کمال بھرے انداز میں نکلا ہو کہ اس کی چاشنی دل پہ اثر رکھتی ہو. چاشنی زبان کی بھی اثر کرتی ہے نا، وہ عارضی ہوتی ہے. جو چاشنی دل پہ اثر کرتی ہے وہ دیر پہ ہوتی ہے. ابھی انہوں نے دل کی بات کی تھی، ابھی انہوں نے دل کی بات کی تھی. تاریخ میں عمر میں بڑے بڑے واقعات آتے ہیں، وہ نعت کی صورت میں سارے پھرتے چلے جاتے. حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ سٹیج پہ تشریف فرما ہوتے تھے. نعت خان نعت پڑھتا تھا، ان کی آنکھوں سے جھڑی جاری ہوتی تھی، اور پھر جب نعت خان نعت شریف ختم کر کے تو وہ ہاتھوں پہ بوسہ دینے کے لیے آتا تھا تو حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کھڑے ہو کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے. کس لیے بھلا؟ اس لیے نہیں کہ تو بڑا حسین ہے، اس لیے کہ تو نے میرے حسین کو اپنی زبان پہ لایا. تو وہ ساری جو ایک کیفیات تھیں وہ ایک دماغ میں چلتی گئیں. نعمان بھائی نعت شریف پڑھ رہے تھے. میں 2002 میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے آیا. ڈاکٹر دین محمد صاحب بڑے درویش صفت انسان تھے، آج کل قطر یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. مجھ سے پوچھتے ہیں انٹرویو کے لیے جب میں آیا، انت حافظ؟ میں کہ نعم استاذ. کہتے ہیں حفظت سورۃ الحجرات؟ میں کہ نعم استاذ. کہتے ابدأ هذه سورة. میں نے سورت شروع کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا، آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت. مجھے کہتے یا حافظ قف وکرر، روک اور دوبارہ پڑھ. میں نے پھر پڑھی، روک کر دوبارہ پڑھ. میں نے پھر پڑھی، آنکھوں سے جڑی جا رہی.
نعمان بھائی وہ نعت شریف پڑھ رہے تھے، میری کیفیت وہ چل رہی تھی۔ میرا ایک ٹرکش دوست تھا، مجھے ایک قافلے کی رودات سناتا ہے ایک دفعہ، کہتے ہیں میں ایک بس میں سوار تھا، میرے ساتھ ٹرکش 2 خواتین تھیں۔ عمرہ مکمل ہوا، مدینہ شریف کی طرف ہم نے کوچ کیا، بس مدینہ کے اس منزل پہ پہنچی جہاں پہ اس نے اتارنا تھا۔ بس اتنا جانتا تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ترکی کی ہیں، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کس علاقے کی ہیں۔ بس رکی تو ساری سواریاں اتر گئیں، سب لوگ اتر گئے، وہ 2 خواتین نہیں اتری۔ میں نیچے اتر کر ان کا انتظار کرنے لگا کہ نیچے اتریں تو میں ان کو منزل تک پہنچاؤں۔ وہ سائق کہتا ہے، وہ بس کا ڈرائیور اس کو کہتا ہے کلم هذه النسوة، میں ان عورتوں سے کہیے اتریے۔ پھر اس نے خود جا کے، وہ نہیں اتر رہی تھی، اس نے خود جا کے کہا انزلی هذا المكان، یہ تمہارا سٹاپ ہے، یہاں پہ اتریے۔ تو وہ پھر بھی کچھ ٹس سے مس نہ ہوئی، دوسری دفعہ پھر اس نے کہا، تیسری دفعہ پھر اس نے کہا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، کیوں وہ اتر کیوں نہیں رہی؟ تو دونوں نے سر اوپر اٹھایا، ایک نے کہا این انا انزل، میں کہاں اتروں، میں کہاں اتروں؟ اس نے کہا کہ هذا المكان، یہ تو آپ کا یہ ہوٹل ہے، یہاں پہ آپ کو اترنا ہے، مجھے یہیں تک لانا ہے۔ لیکن لست هذا المكان، انا ما وجدت، میں نے یہ مکان نہیں پایا۔ پھر اتری، کیسے اتری؟ لوگوں سنو، سر نیچے رکھا، وہ اس مکان پہ اتری۔ جسم قائم نہ رکھ سکی، دونوں گری، دونوں کی روح کف سے انسری سے لوگوں، وہ منزل میں سنتا رہا تھا۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر یوں کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ، ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدہ۔ وہ میرے استاد محترم جب اس جگہ پہ پہنچے نا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہی منزل، وہی مقام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 2 باتیں کر رہے تھے 2 شخص، اور کسی کو کنکر مار کے بلایا، ان دونوں کو بلا کے آؤ، بلا کے لائے، دونوں آئے، کہا من این انت، کہاں سے ہو؟ انہوں نے اپنا مکان بتایا، کہا انت تتکلم علی مکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ تم مدینہ کے ہو، میں تجھے کوڑے لگاتا کہ نبی کے مقام پر اتنی بلند آواز سے نہیں بولا جاتا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ دوستو، یہ بارگاہ بڑی بے نیاز، بڑی مہربان بارگاہ ہے، بڑی مہربان بارگاہ ہے۔ یہ بڑوں کو عطا ہو جاتے ہیں اور خاموشی سے عطا کر دیتی ہے، لیکن شرط صرف ایک ہی ہے کہ نبی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، بس نبی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو۔ وہ اقبال بانگ درا میں ایک لمبا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا حصہ بیان کرتے ہیں۔ میرے ابا مجھ سے ہر روز پوچھتے تھے، میں اکثر یونیورسٹیوں میں پرووک کرنے کے لیے نا بچوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ نبی کی محبت ان کے دل میں اترے، اور وہ بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر اتارا جائے۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتے تھے، ہر روز ابا، 3 دن سے ابا کہہ رہے ہیں، اقبال کیا پڑھ رہے ہو؟ ابا حضور قرآن پڑھ رہا ہوں۔ دیکھتے بھی ہیں، تو یہ تجسس بڑھا کہ دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھتا ہوں، پھر بھی سوال کرتے ہیں، جواب بھی نہیں بتاتے، آگے جواب دیتا ہوں آگے چلے جاتے ہیں۔ تیسرے دن قرآن ختم کیا نا، قدموں جا کے بیٹھ گئے شیخ نور محمد صاحب کے۔ اب حضور کیا ہوا؟ 3 دن سے دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو آپ پوچھتے ہیں اس کے بعد کوئی مجھے سبق نہیں دیتے، یہ بتاتے نہیں ہیں۔ فرمایا اقبال میں دیکھ رہا ہوں تم قرآن پڑھتے ہو، لیکن تم قرآن سے لذت نہیں حاصل کرتے۔ اچھا یہ نا یہ جو نعت خوانی ہوتی ہے نا،
یہ انجوائمنٹ ہوتی ہے. صحیح بات ہے. جو انسان اپنی خاص جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، کسی کو انجوائمنٹ کے لیے مری کا مال روڈ چاہیے ہوتا ہے، کسی کو انجوائے کرنے کے لیے نا سپر چاہیے ہوتی ہے، کسی کو انجوائے کرنے کے لیے نا یہ یو پارک چاہیے ہوتا ہے، کسی کو انجوائے کرنے کے لیے یہ اس طرح کی محفل چاہیے ہوتی ہے. تو یہ انجوائمنٹ ہوتی ہے. اچھا، یہ انجوائمنٹ کا سلسلہ بڑا قدیم، بڑا پرانا ہے. جب حضرت حسان کے لیے ممبر سجایا جاتا تھا نا، تو اس وقت وہ سامنے شخصیت تشریف فرما ہوتی تھی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ. تو یہ ساری کیفیت انجوائمنٹ پیدا کرتی ہے. آپ اس انجوائمنٹ کو اپنے اوپر طاری کریں. تو کہتے ہیں اقبال، قرآن میں سبق دینا چاہتا تھا لیکن دیکھ رہا تھا کہ تم قرآن سے چاشنی نہیں حاصل کرتے. وہ کیسے ہوگی؟ بہت بڑی بات کر دی ان کے ابا نے، بہت بڑی بات کر دی. کہتے مجھے اس وقت سمجھ ہی نہیں آئی. پڑھتے رہے، جرمنی گئے، پی ایچ ڈی کر کے واپس آئے، اگلی عمر میں شاعری شروع کر دی. اگلی عمر میں پہنچے تو ایک دفعہ وہی کیفیت طاری ہو گئی. پھر ابا کی ایف اے والی بات یاد آ گئی. کیا بلا بات تھی؟ فرماتے ہیں یاد رکھ لیجئے گا، پلے باندھ لیجئے گا. فرمایا اقبال، قرآن ایسے پڑھو جیسے قرآن تم پہ نازل ہو رہا. اقبال تڑپ اٹھے. اٹ از ناٹ پاسبل. قرآن تو ایک ہی شخصیت پہ نازل ہوا تھا، بس دیٹس آل. تڑپ اٹھے. مگر کچھ سمجھ نہیں آیا اور پوچھ بھی نہیں سکے. کہا ضرور اس میں کچھ نہ کچھ حکمت. چپ کر کے چلتے گئے. وقت گزرتا گیا. جب کیفیت سمجھ آئی نا اقبال کو کہ اقبال قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے تم پہ نازل ہو رہا ہے، محمدیت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ کے قرآن پڑھو گے، قرآن نازل ہوگا. اس وقت بے ساختہ زبان سے وہ نظم نعت لکھتے ہوئے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. یہ نعت خوانی انجوائمنٹ پیدا کرتی ہے. دل سے بات کرتا ہے. دل سے بات کرتا ہے. اقبال کے کلام میں بڑی پیاری باتیں ہوتی ہیں کبھی کبھی. اور یہ نظر کہ کیا اقبال نے کہا تھا کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں. عقل گو آستاں سے دور نہیں. وہ جب دل کی بات کر رہے تھے نا شعر میں بار بار کہ دل، تو عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں مگر حضور نہیں. عقل جھمیلوں میں گھما کے رکھ دیتا. ہاں تعقل ہے ضروری، قرآن نے بھی کہا ہے عقل ہے ضروری، لیکن عقل اقبال کیسے پیارے انداز میں کہا عقل آستاں سے دور نہیں مگر اس کی قسمت میں حضور نہیں. وہ حضوری کہاں پہ ہے؟ دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی ہے یہ دل کی آنکھیں پیدا کرتی ہے. نعمان بھائی نے کہا نا دل کی آنکھیں پیدا کرتی ہے. وہ دل کی آنکھیں کہاں ہوتی ہیں دل والے جانتے ہیں. تو احباب ذی وقار میں اس اپنی طالب علمانہ گفتگو کو اپنے اختتام کو پہنچاتا ہوں. بڑی پیاری وہ کیفیت بنی ہوئی تھی، اس کیفیت سے میں آپ کو نکال کے آپ کے الفاظ آپ تک پہنچا گیا. صرف حاضری لگوانے کی خاطر دعا ہے اللہ کریم ہماری یہ حاضری قبول فرمائے. اور بطور خاص آخری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ رب العزت جب اپنی رحمت اور اپنی نعمت کرتا ہے تو تحدیث نعمت کے لیے نبی کی نعت یاد کی جائے. عمر بھائی کی اس نعمت کے بدلے میں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عمر کی سٹیج پہ پہنچایا تو نبی کا نام لیا جائے. تو یہ تحدیث نعمت ہے. اگلے سالوں میں اللہ اور نعمتیں اللہ اور برکتیں فرماتا ہے. اللہ کوئی اپنے یارانے دوست کو تالیاں بجوانے کے لیے کھڑا کر دے، لے آئے، کوئی کیک لا دے، کوئی وہ ہار سنگھار کر دے. ہم نے کہا نبی، عمر بھائی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اپنا سلام پیش کرتے ہیں.
وہ ابن عربی ارشاد فرماتے ہیں کہ نور محمدیہ درمیان میں ہے. بڑی باریک یہ مباحث ہیں، ان میں جانا ذرا مشکل ہوتا ہے. صرف میں آخری بات عرض کرتا چلوں اس عمر بھائی کی اس محفل کی اس توسط سے، کہ نور محمدیہ درمیان میں آتا ہے. جو بارگاہ الہی سے زمین پر آتا ہے وہ ریفلیکٹ کر کے زمین پہ آتا ہے نور محمدی سے. تو جب آپ کی دعا جاتی ہے، ڈائریکٹ نہیں جاتی ادھر. بڑے ڈائریکٹ کوشش کرنے والے کرتے ہیں، لیکن ایسے نہیں جاتی. میرے نبی نے کہا کہ اول آخر درود شریف پڑھ لو پھر قبول ہو جائے. تو یہ جو ریفلیکشن ہے نا، وہ ادھر سے دعا کی ریفلیکشن ہوتی ہے. ان کی عمر کی بھی ریفلیکشن ہوگی نا. عمر کا سال پورا ہوا، عمر کا سال پورا ہوا، تو یہ ریفلیکشن اوپر جب جائے گی تو حدیث نعمت کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں نبی کی نعت کی صورت میں پیش ہوگی. نعمان بھائی اتنا سفر کر کے آئے، میرے دوست احباب حاضر ہوئے، تشریف لائے. میں تو گناہ گار انسان ہوں. دعا اللہ کریم اللہ حاضری قبول فرمائے. بہت شکریہ دوستوں کا، احباب کا، بطور خاص نعمان بھائی کا اور دیگر نعت خوانان نظام کا، اور بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، مہمانان گرامی کا. سب سے زیادہ شکریہ ہم ادا کرتے ہیں عمر بھائی کا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس حاضری کو، اور عمر صاحب کے والد صاحب محمد عظیم صاحب کا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری بھی حاضری کو قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. سلام کی دو اشعار پڑھیں گے پھر دعا.